السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اچھا نا، اذہان کل سے مجھے کہہ رہا تھا کہ مما مجھے چائے پینی ہے، چائے پینی ہے۔ اور کل ایسا ہوا، اس کی ایسی بیڈ لک تھی کہ کل گیس ختم ہو گئی شام کے ٹائم۔ کھانا بن گیا تھا، ہانڈی بن گئی تھی، روٹیاں بننے والی تھی۔ شام کو میرے ہسبینڈ آئے 7 بجے، انہیں میں نے بتایا کہ گیس ختم ہو گئی ہے، گیس ڈلوا لائیں۔ تو انہوں نے کہا بھی میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں روٹیاں لے آتا ہوں ہوٹل سے، گیس جو ہے وہ صبح ڈلوائیں گے۔ اذہان بیچارہ جو ہے وہ کل رات رو کے سویا کہ مجھے تو چائے پینی ہے۔ میں نے سمجھایا بیٹا میں صبح ہوگی نا گیس ڈلوائیں گے، سب سے پہلے میں نے آپ کو چائے بنا کے دینی ہے۔ ابھی بچے اٹھے ہیں سو کے، تو بس پھر میں نے اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہی کیا، کھانا ان کو کھلایا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے چائے بنائی ان کے لیے، بالکل ہلکی سی پتی ڈال کے۔ اچھا، چائے بھی نا ایک نشے کی طرح ہے، اگر 1-2 دن تک بچوں کو لگاتار چائے دے دو نا تو یقین مانے اس کے بعد وہ خود کہیں گے کہ ہم نے چائے پینی، ہم نے دودھ نہیں پینا۔ ارحان کو نا بلغم کا تھوڑا سا ایشو تھا، تو میں نا اوائڈ کرتی تھی کہ اس کو دودھ جو ہے وہ نہ دوں، تو ہلکی سی پتی ڈال کے دے دوں، تو وہ اذہان بھی پی لیتا تھا اندر سے۔ اور آج کل اس نے پھر خود کہا، اب ارحان کی طبیعت بہتر ہے تو میں نے اسے دودھ پلانا شروع کیا ہے، تو اب اذہان جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ مجھے تو چائے پینی ہے۔ ہم نارملی گھر میں چائے نہیں بناتے، مطلب میرے مائکے میں بھی چائے نہیں بنتی تھی، بچپن سے ہم نے کبھی چائے نہیں پی تھی۔ سم ٹائم اگر کوئی مہمان آ گیا ہے یا بہت زیادہ سردی ہے تو اس دن ہماری امی چائے بناتی ہوتی تھی، ورنہ ہم دودھ ہی پیتے تھے۔ اور اسی طرح سسرال کے اندر بھی چائے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے دور دور تک، ہمارے بچوں کو بھی عادت نہیں ہے اور ہمیں تو پھر ہے ہی نہیں، شروع سے ہی نہیں ہے۔ اور یہی عادت میری بھی پکی ہے کہ ہم نے دودھ ہی استعمال کرنا ہے، چائے ہم نے بہت کم، اگر سم ٹائم طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میڈیسن کھانی ہے تو چائے بنانی ہے، ادروائز ہم نے چائے نہیں بنانی۔ اور بچوں کا تو پھر ویسے بھی سنا ہوا ہے کہ بچوں کے لیے چائے تو بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ میں نے نا کسی ٹی وی شو کے اندر ہی یہ چیز سنی تھی کسی ڈاکٹر کی زبانی، کہ چائے جو ہے وہ بچوں کے لیے اسپیشلی بالکل بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ ہم بچوں کو جو بھی ہیلدی فوڈ دیتے ہیں چائے کی وجہ سے وہ ہیلدی چیزوں کی بھی افادیت اس کی باڈی میں نہیں جاتی۔ تو جب میں نے یہ سنا نا، تو ہم تو ویسے بھی نارملی بھی نہیں یوز کرتے، تو اس کے بعد تو میں نے یہ نا پکا ٹھان لیا تھا کہ بچوں کو تو کبھی چائے یوز نہیں نہ کروانی، لیکن سم ٹائم کبھی کبھار تو چلو چل ہی جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا میں اپنے لیے دودھ بنایا بادام کھجوریں سونف ڈال کے، نارملی ویسے سادہ دودھ پینے کو نا بالکل بھی دل نہیں کرتا اور میرا دودھ اس طرح نا پڑا پڑا جمع ہو جاتا ہے، تو سردیوں میں نا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے عورتوں کو، اسپیشلی جن کا سی سیکشن ہوا ہے، ہماری ہڈیاں جوڑ کمر میں اتنا شدید درد ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے نا پھر میں نے دودھ بنا کے بادام شدام ڈال کے میں نے کہا چلو کچھ ہیلپ آؤٹ ہو جائے گا، ہیلتھ کے لیے بھی کافی اچھا ہے یہ۔ اس کے بعد جی اذہان مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما مجھے نا فنگر چپس کھانی ہے، اور گھر میں سب کچھ سامان پڑا ہوا تھا، آلو میں نے لیے، ان کو میں نے کٹ کر لیا اس طرح سے لمبا لمبا، چھلکا میں نے نہیں اتارا کیونکہ اس کے بھی بہت فائدے سنے ہیں، تو بس پھر اس وجہ سے میں نے چھلکا نہیں اتارا۔ اور اس میں جو ہے بیسن ڈالا، اسپائسز وغیرہ ڈال کے، تو یہ میں نے بچوں کو جو ہے وہ فنگر چپس گھر پہ بنا دی۔ تھوڑی سی محنت ہے لیکن یہ ہے کہ ماؤں کو تسلی رہتی ہے کہ بچوں نے جو ہے وہ باہر کی چیز نہیں کھائی، کوئی گند نہیں کھا لیا۔ گھر میں صاف ستھرے طریقے سے انسان بناتا ہے، لیکن باہر سے پتہ نہیں کون سے ایک ہی آئل جو ہے وہ انہوں نے 100 دفعہ یوز کیا ہوتا ہے، جو کہ ہیلتھ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ ویسے میں تو فنگر چپس کے حق پہ بھی نہیں ہوں، میں نے یہی سنا ہوا ہے کہ آلو جو ہوتے ہیں جب زیادہ تیز آئل میں فرائی ہوتے ہیں تو یہ پلاسٹک بن جاتے ہیں۔ اللہ جانے اب کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اب اتنی سختی بچوں پہ تو میں نہیں کر سکتی کہ ہر چیز سے ان کو جو ہے وہ منع کروں کہ یہ بھی نہیں کھانا وہ بھی نہیں کھانا۔ ہم نے اس ایج میں بہت گند کھایا ہے، بہت زیادہ، تو اب ان کا بچپن ہے، اب میں شروع سے اسٹرکٹنیس کرنا شروع کر دوں تو بس پھر۔ اچھا، فنگر چپس بنا کے بچوں کو دی، اس سے نا یہ ہے کہ بچوں کا پیٹ بہت بھر گیا کیونکہ کافی مقدار میں میں نے جو ہے یہ بنا لی تھی۔ اس کے بعد یہ اذہان کو میں لے کے بیٹھ گئی، آج نا میں نے شام کا کھانا نہیں تھا بنانا، سالن میرا کل والا پڑا ہوا تھا، تو بس پھر اذہان کو لے کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ اس کو لکھواؤں، میں نا کوشش کرتی ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ نا
لکھواؤں، یہ خود لکھنا سیکھ لے۔ باقی تو الحمدللہ سب اس کو میں نے یاد کروا دیا، ABC 1 2 اور جو بھی فروٹس نیم، اینیمل نیم، لیکن یہ خود سے لکھنا نہیں سیکھا۔ وہ بھی انشاءاللہ پوری کوشش کر رہی ہوں کہ یہ اسکول اسے اب اس کا ایڈمیشن کروانا ہے اسکول کے اندر 1-2 ماہ تک ایڈمیشن اوپن ہو جائیں گے تو اس سے پہلے میری یہی پوری کوشش ہے کہ یہ صحیح طریقے سے اپنے آپ لکھنا سیکھ لے، کیونکہ لکھنے کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، یہ خود لکھنا بھی سیکھ لے گا جلدی سے۔ اچھا ہمارے پتہ نہیں کیوں کافی دنوں سے یہ ایشو ہے کہ صبح صبح لائٹ چلی جاتی ہے، اور سم ٹائم ٹینکی میں پانی ہوتا ہے اور سم ٹائم نہیں ہوتا۔ تو صبح جب میں نے کام شام کیے اس ٹائم پہ پانی نہیں تھا، جھاڑو شاڑو میں نے لگا لی ہے، لائٹ جب آئی تپڑیاں بھی لگا لی، کچن میں صفائی ہونے والی تھی، برتن دھونے والے تھے۔ تو بعض پھر اذہان کو پڑھانے کے بعد میں سیدھا کچن میں آ گئی، برتن دھوئے، جو کہ میرا سخت ناپسندیدہ کام ہے۔ یہ کام تو عورتوں کا زندگی میں ختم ہو ہی نہیں سکتا، چاہے ایک گھر میں فرد ہے یا 10 ہیں، ٹھیک ہے، برتن ایسے جڑتے ہیں جیسے کوئی ثواب کا کام ہے، اور بس سارا دن یہ ایک کام ہے جو واحد کام ہے جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ میں شادی سے پہلے بالکل بھی برتن نہیں دھوتی تھی۔ جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد ہم تینوں بہنوں نے کام بانٹ لیے، میرے حصے میں آئی صفائیاں، جو مڈ والی بہن تھی اس کو ہم نے دے دیا کہ تم نے کھانا بنانا ہے، اور جو تیسری نمبر والی بہن تھی اس بیچاری کو ہم نے دے دیا برتن، کہ ایک دفعہ دھوئے گی تو جان چھوٹ جایا کرے گی۔ لیکن جب شادی اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ برتنوں کا کام تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ تب میں اسکول میں پڑھایا کرتی تھی، اور مجھے پڑھانا بچوں کو بالکل نہیں پسند، بہت ٹف کام ہے یہ۔ تو میں اسکول سے تھک ہار کے آتی ہوتی تھی، اس کے بعد میں کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ اسکول صبح صبح اٹھ کے میں نے ہلکا پھلکا بس صفائیاں کرنی، جھاڑو لگانا، تپڑی لگانی، اور بس میرا کام ختم۔ اور اس کے بعد اسکول سے پڑھا کے جب واپس آتی تھی تو میرے جسم کے اندر بالکل بھی کیپیسٹی نہیں ہوتی تھی کہ میں کوئی کام کروں، اب ان کی ہیلپ کرواؤں۔ میری چھوٹی بہن اکثر ہم سے لڑتی ہوتی تھی، کیونکہ اس بیچاری کا کام ختم ہوتا ہی نہیں تھا، سارا دن اس بیچاری نے بس برتن ہی دھوتے رہنا۔ اس نے اگر کبھی کبھار مجھ سے کہہ دینا کہ تم بھی میری ہیلپ کروا دیا کرو، تو میں نے آگے سے سفید جواب دینا کہ مجھ سے نہیں دھوئے جاتے برتن، خود دھو، اپنا کام خود کرو، میں اپنا کام کرتی ہوں جو میرے ذمہ ہے، تم اپنا کام کرو۔ اور وہ اکثر بد دعا دیتی ہوتی تھی کہ تم نے شادی کے بعد برتن ہی دھونے، تم نے سارے عمر برتن ہی دھونے، اور اس کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے۔ اچھا جی، میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچے۔ اچھا جی، شام کا کھانا بنا لیا۔ یہاں پہ میں نے ہانڈی تو نہیں بنائی، کل کا سالن پڑا ہوا تھا تو پھر میں نے ضائع نہیں کیا، نئی ہانڈی نہیں بنائی، پہلے یہ ختم کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ کال ہانڈی بنائیں گے۔ روٹیاں میں نے بنا لی تھی، شام کا ٹائم ہے، یہاں میری شہزادی آئی ہے، میری بھتیجی، پتہ نہیں بھتیجی ہے بھانجی کہتے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتہ، بھائی کی بیٹی ہے، اور امرود کاٹے، سب نے کھائے۔ انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔